बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कम्युनिकेशन एंड प्रोपेगेंडा। हम आज के इस टॉपिक में जिन एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, मैं उसकी थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम आज के इस टॉपिक में ये देखेंगे कि प्रोपेगेंडा क्या है और प्रोपेगेंडा को किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर I will move on to see that what are the different types of propaganda. उन types को हम with the help of examples भी जरा देखने की कोशिश करेंगे। फिर आगे मैं ले जाऊंगा आपको कि different जो एक तरह से कह सकते हैं कि tools हैं जिनके थ्रू propaganda को spread किया जा सकता है, वो क्या है, उनके हवाले से भी मैं आपको जरा डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। And in the last segment of our today's session, मैं आपको जो प्रोपेगेंडा मॉडल, एक बहुत मशहूर नॉम चॉम्स्की का जो प्रोपेगेंडा मॉडल है, मैं उस पे थोड़ी सी आपको उस पे ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा। वो मॉडल क्या है और किस तरीके से वो आज की दुनिया में हमें प्रिवेलेंट होते हुए नजर आता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका जो टोटल एक अहाता जो है वो कोई इस किस्म का बन रहा है। तो मैं आगाज करता हूं प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन से। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बिफोर आई मूव ऑन टू सी कि प्रोपेगेंडा क्या है, प्रोपेगेंडा की डेफिनेशन क्या बनती हैं, मैं जरा थोड़ा सा आपको एक सिचुएशन की तरफ ले जाता हूं जहां पर आपको प्रोपेगेंडा को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो फिर देन डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू डिफाइन इट योरसेल्फ एज वेल। It's not the matter of the words that have been used in the definition of propaganda. In fact, that is important, that how you conceive the idea and the concept of propaganda. मैं इसको आपको एक इवेंट से साबित या बताने की कोशिश करता हूँ। You remember, or probably some of you might not have been of that age जहाँ पे आप इसको remember रख सके, लेकिन एक बहुत ही मशहूर जो इस वक्त भी आप मीडिया पे उस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स देख सकते हैं, वो है इनफैक्ट दी पर्शियन गल्फ वॉर। और पर्शियन गल्फ वॉर में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस इलाके पर इराक पे एक तरह से अटैक जब किया था, तो उस अटैक की सिचुएशन को मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करता हूं। और जो प्रोपेगेंडा दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू हुआ, वो क्या था, किस फॉर्म के अंदर प्रोपेगेंडा हुआ और फिर उस प्रोपेगेंडा के थ्रू क्या मकासद अचीव किए गए, मैं ये एक सिचुएशन आपके सामने ले आने की कोशिश करता हूं। इनफैक्ट जब यूनाइटेड स्टेट्स ने एज ए रिजल्ट ऑफ इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत, जब एक तरह से इराक ने जब कुवैत पे कब्जा कर लिया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स और अलॉट मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे केम टू रेस्क्यू कुवैत एंड टू लिबरेट इट फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ इराक। तो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया था। अब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इनफैक्ट इससे पहले एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चलती है, या ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान भी एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मुहिम चलती है। और उस मुहिम के मुतालिक आज की हमारी जो रिसर्चेस हैं, उसके पीछे क्या प्रोपेगेंडा था, उसमें से क्या अचीव किया गया, उसकी जो आप कह सकते हैं एक जो सही पिक्चर है, वो आज नजर आती है। उस वक्त उस किस्म के प्रोपेगेंडा को हम प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। मैं थोड़ा सा आगे जाते हुए ये सिचुएशन पूरी बयान करता हूं कि जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ वॉर वेज की, पर्शियन गल्फ वॉर, तो उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जिस रात को एक तरह से अमेरिका ने अटैक शुरू करना था, उसके अगले दिन अखबारात में और दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया पे, इवन द यूएस मीडिया, दैट वाज इन फैक्ट फोर फ्रंट ऑफ स्प्रेडिंग दिस प्रोपेगेंडा थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें ये नजर आया कि जिस रात अमेरिका ने इराकी फोर्सेस पे अटैक करना था और इराक पे एक तरह से बम्स पाउंड करने थे, उस वक्त रात को एक बहुत बड़ा तूफान आया डेजर्ट के अंदर, क्योंकि वो इलाका सारा का सारा सहरा था जिसके अंदर अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉयड थी बिटवीन इराक एंड सऊदी अरेबिया एंड बिटवीन अदर जो प्लेसेस जो साथ में बनती हैं।
وہاں پر چونکہ ڈیزرٹ میں فورسز تھیں تو ایک سٹارم وہاں پہ آیا، ایک طوفان آیا، اور اگلے دن اخبارات نے اور تمام الیکٹرانک میڈیا نے جو چیزیں کیری کی نیوز کی صورت میں، وہ اس قسم کی تھی کہ امریکن جو سسٹم آف نیٹ ورک اور کمیونیکیشن کا جو نیٹ ورک تھا، دیٹ واز کمپلیٹلی ڈسٹرائڈ بائی دیٹ ڈیزرٹ سٹارم. امریکن توپوں کے اندر ایک طرح سے ریت گھس گئی، فوجیوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی پوری طریقے سے تباہ ہو گیا. جن جگہوں پہ انہوں نے گولے برسانے تھے ان کی بجائے مختلف اور جگہوں پہ ان کے گولے جا پہنچے، نشانے صحیح نہیں لگ رہے تھے، اور امریکن فورسز کو بہت زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان اس صورت میں برداشت کرنا پڑا. اور عراق جو ہے وہ کمپلیٹلی انٹیکٹ رہا، کسی بھی قسم کا عراق کو نقصان امریکن فورسز نہیں پہنچا سکیں. تو یہ ایک طرح سے پوری دنیا کے میڈیا کے اندر اس قسم کی جو نیوز ہیں، انفارمیشن ہیں، پروپیگنڈا کی صورت میں پوری دنیا کے میڈیا پہ یہ پھیلائی گئیں. اب اس کا انفیکٹ مقصد کیا تھا؟ امریکن میڈیا اور امریکن فورسز اور ان کی ایجنسیز اس قسم کا پروپیگنڈا اپنے ہی متعلق کیوں کر رہی تھیں؟ ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ وقت تھا کہ جب واقعی امریکہ نے ایک طرح سے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. وہاں پر بڑے امپورٹنٹ ٹارگٹس کو انہوں نے بڑے ایکوریسی کے ساتھ ہٹ کیا تھا. بہت نئے ویپنز ٹیسٹ کیے گئے تھے اور ان کی ایکوریسی کو چیک کیا گیا تھا. اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہدف، جو آبجیکٹیوز امریکن فورسز نے اس وار میں اچیو کرنے کے لیے اپنے سامنے رکھے تھے، وہ بڑے ایفیکٹولی انہوں نے اس رات میں یا اس کے بعد آنے والے وقتوں میں ان لوگوں نے اچیو کیے. لیکن جو چیز دنیا کو بتائی گئی، دیٹ واز ٹوٹلی اپوزٹ ٹو وٹ ایور دے اچیوڈ. پرائمریلی اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ پرائمریلی اس کے پیچھے جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ یہ تھی کہ چونکہ بہت زیادہ امریکن پروجیکٹس مختلف مسلم ممالک کے اندر چل رہے تھے اور بہت امپورٹنٹ پلیسز پہ ان کی ایمبیسیز تھی. دیر were a lot many Americans that were located on the lands of Muslim countries. اور جب تک آپ ان کو ایکسٹریکیٹ نہ کرتے، ان کو وہاں سے نہ نکالتے، اگر آپ یہ اس قسم کی چیزیں میڈیا پہ لے آتے تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے جو جذبات ہیں وہ ہو سکتا تھا کہ امریکہ کے خلاف اس قدر بڑے ہوئے ہوتے کہ وہ امریکن ایمبیسیز پہ اٹیک کر دیتے، وہ ان کی جو انسٹالیشنز اور پروجیکٹس ہیں ان پہ بھی اٹیک کر دیتے. تو اس چیز کے لیے چونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان کو پراپرلی پروٹیکٹ کر پاتے یا ان کو وہاں سے ٹوٹلی نکال پاتے. دیٹ ٹو ان ڈزنز آف مسلم کنٹریز جہاں پہ بہت سارے ریڈیکل جو ایلیمنٹس ہیں وہ نقصانات پہنچا سکتے تھے امریکہ کو. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے they in fact started a campaign where they were showing to the whole Muslim world that nothing devastating could happen against Iraq. Reason being that there was a sort of desert storm and Americans could not achieve the objectives that they set in this war. This was in fact a very a good example. You can say this is a very good example where the some of the times, جو بات میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ some of the times propaganda is not against your enemy that you are in fact supposed to demoralize or to discourage in a war. Rather, sometimes you do it against yourself. In fact, you are aware of that and that doesn't harm you. But that creates a situation like that where you are in fact there to achieve the objective that you have set for yourself. اور اپنی فورسز کے لیے جو آپ نے آبجیکٹو سیٹ کیے وہ آپ اچیو کر رہے ہوتے ہیں. آج کی جو ریسرچ سٹڈیز آ رہی ہیں اس میں یہ باتیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ ان فیکٹ دیٹ واز اے پروپیگنڈا بائی دی امریکن ایجنسیز پوری دنیا کے میڈیا پہ سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو پروٹیکٹ دیئر انسٹالیشنز available in various Muslim countries so that they should be able to protect the people, those who are working the US embassies in the Muslim world. تو ان سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ ایک طرح سے ایسی سچویشن کریٹ کی جائے تاکہ اس سچویشن سے ان کے اپنے لوگوں کو لاس نہ ہو اور یقیناً باقی جو آبجیکٹیوز جو انہوں نے اپنے لیے اس جنگ میں رکھے تھے وہ اچیو کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو بڑی ایک سیریز کے ساتھ جو صدام حسین یا وہاں کی جو فورسز تھیں ان کو اس طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ صدام حسین ہیز ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو کہ دنیا
کے لیے خطرے کا باعث ہے، اور پھر آپ نے بعد میں جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو مختلف یو این کے انسپیکشن ٹیمز جاتی ہیں تو دے could not recover anything like that where you can say that they were in possession of weapons of mass destruction. ایسی کوئی بھی صورتحال وہاں پہ نظر نہیں آئی. But the weapons of mass deception جو ہیں, I mean the mass media, those who that were supposed to create propaganda, that was supposed to make Saddam Hussein appear a monster that is putting the peace of the world at stake, اور threatening status اس کو دیا جانے لگا, تو وہ دنیا کے اندر سامنے آیا, اور وہاں پہ جو بھی پھر اس کے بعد اٹیکس ہوئے, people did not raise any voice against them. اس میں جو اہم بات یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ میڈیا جب جس طریقے سے چیزوں کو پورٹرے کرتا ہے اور جس طریقے سے جب ان کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو فیکٹس ہو سکتا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوں. اور میں یہاں پر ایک امریکن ہی ہسٹورین کا ہی آپ کو کوٹ کروں کہ he was saying کہ when there is propaganda, facts do not matter. یعنی جو چیز میڈیا دے رہا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ فیکٹ ہوں اور وہ دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوں. جس طریقے سے میڈیا جس فیکٹ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے دنیا اس کو اسی فارم کے اندر لے رہی ہوتی ہے, اور جو اوریجنلٹی ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بہت مختلف ہو. عام طور پر پروپیگنڈا کو اس فارم کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے کہ پروپیگنڈا از ان فیکٹ a war on the people. یہ لوگوں کے اوپر ایک طرح سے وار ویج کی ہوئی ہوتی ہے. اور ایڈورڈ برنیز ایک اگین یو ایس اسکالر ہے, ان فیکٹ ہی انوینٹیڈ the term of public relations which ultimately proven to be a term used for propaganda. تو ایک طرح سے آپ proponent of this term جس کو propaganda کہتے ہیں اس کا جو تعلق ہے وہ theorizations جو provide کی گئی ہیں by the Edward Bernays, وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ امپورٹنٹ پرسن, امپورٹنٹ اسکالر جو کہ میڈیا کے اس رول کو کرسٹلائز کرتے ہوئے دنیا کے سامنے لے کے آ رہا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس ایگزامپل کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پروپیگنڈا کے حوالے سے کوٹ کی ہے, تو یہاں سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, ایک فیو لائن ڈیفینیشن اگر میں پروپیگنڈا کی آپ کو دینا چاہوں تو وہ کچھ اس فارم کے اندر ہمارے سامنے آئے گی کہ پروپیگنڈا ان فیکٹ از اے ڈیلیبریٹ اینڈ سسٹمیٹک اٹیمپٹ ٹو شیپ پرسیپشنز, مینیپولیٹ کوگنیشنز اینڈ ڈائریکٹ بیہیویئر. اب اس سچویشن کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروپیگنڈا ان فیکٹ ایک سسٹمیٹک اور ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہوتی ہے. آئی مین دس از ناٹ سم تھنگ وچ از کمنگ وداؤٹ ہیونگ اینی تھنگ ان مائنڈ. آپ ایک بڑے سسٹمیٹک اور بڑے کنسٹرکٹیو سٹائل کے اندر آپ کسی کمپین کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ The purpose of propaganda is to shift perceptions. I mean, how and what kind of picture you have to place in the mind of the people, that's very important. The second thing جو اس کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ manipulate the cognitions. Manipulation of cognition سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ how information should be put in the minds of the people. In what sequence information should be placed in the mind of the people. یہ لوگوں کے دماغ ہیں, in fact, that are the battlefield in the propaganda campaigns. تو پروپیگنڈا کمپینز میں جو کوگنیشن ہے, جہاں پہ ہم اپنی انفارمیشن کو اسٹور کرتے ہیں, جہاں پہ انفارمیشن ڈفرینٹ اسٹیکس کے اندر اویلیبل ہوتی ہے, ان فیکٹ اس میں ہم ایک طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وٹ از ٹو بی گیون ٹو یو فرسٹ اینڈ وٹ از ٹو بی گیون ٹو یو سیکنڈ, سو دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو process the things in the way that a propagandist is thinking about and wanting an individual to work upon. اگلی جو چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ اس ڈیفینیشن میں آپ کے سامنے نظر آئی ہے وہ ان فیکٹ ہے کہ ڈائریکٹ دی بیہیویئر. آئی مین جو آپ کی پرسیپشنز بھی ڈیولپ ان لائنز پہ ہوئی ہیں جن لائنز پہ جو پروپیگنڈا کمپین کے کنسٹرکٹرز ہیں یا وہ جو اس کمپین کو انیشیٹ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد انفارمیشن کو کس سیکوینس کے ساتھ کوگنیشنز کے اندر پلیس کرنا ہے. پرائمریلی ان کا مقصد الٹیمیٹلی ایک بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ایک انڈیویجول ہیز ٹو بیہیو.
फॉर इंस्टेंस बहुत सारे केसेस के अंदर हमें यह नजर आता है कि कोई एक खास किस्म का रिएक्शन किसी सोसाइटी के अंदर अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आप एक खास किस्म का स्टिमुलस पोस्ट कर देते हैं। वो स्टिमुलस इतना प्रोवोकेटिव होता है कि लोग उसके खिलाफ स्ट्रीट्स में निकल आते हैं और आप जो चीज उनके अंदर साबित करना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम उनके अंदर आप डालना चाहते हैं वो बड़े आसानी से वहां पे चला जाता है। तो इनफैक्ट जो प्रोपेगेंडा है वो इस किस्म की कैंपेन है, इस किस्म की एक्टिविटी है जिसमें एक खास किस्म के बिहेवियर को जन्म देने की कोशिश की जा रही होती है। तो प्रोपेगेंडा इनफैक्ट एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें जो इंडिविजुअल जो इस किस्म की कैंपेन को इनिशिएट कर रहे होते हैं यूजुअली दे आर नॉट विजिबल, इनका कोई पता नहीं चलता कि ये लोग कौन है, बट दे आर वेरी क्लियर इन देयर ऑब्जेक्टिव्स। और जिस किस्म की भी कम्युनिकेशन हो रही होती है इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर उस किस्म की कम्युनिकेशन को लोगों तक ले जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ मीडिया को मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसके फिर मुख्तलिफ टेक्निक्स भी इस्तेमाल करते हुए वो एक खास किस्म का बिहेवियर जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा मजीद आपको प्रोपेगेंडा की जो थ्योरेटिकल जो डायमेंशंस हैं उन पे मजीद आपको थोड़ा सा ले जाता हूं कि प्रोपेगेंडा इज यूजुअली अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन कैंपेन दैट प्लेज विद द इमोशंस ऑफ द इंडिविजुअल्स। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी इमोशंस को इनफैक्ट स्टिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इमोशनली इंडिविजुअल्स को किसी एक खास लाइन पर एक खास बिहेवियर जो कि एक डिजायर्ड बिहेवियर होता है किसी भी प्रोपेगेंडिस्ट के लिए, वो जनरेट करने की, वो डेवलप करने की नंबर वन जो है वो कोशिश कर रहा होता है। नंबर टू इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इंफॉर्मेशन भी दी जा रही होती है उसमें ऑब्जेक्टिविटी नाम की कोई चीज नहीं होती, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी को हमेशा प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के अंदर स्पेस नहीं मिलती या इसको हमेशा अवॉइड किया जा रहा होता है। और फिर अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ यू आर पुटिंग अप सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस फॉर द सपोर्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स यू आर डेवलपिंग, उनकी एग्जामिनेशन की जो है ना वो इजाजत एक तरह से नहीं दी जा रही होती इंडिविजुअल्स को और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के। बिकॉज कि जब आप इस किस्म की चीज को एग्जामिन करने की कोशिश करेंगे जो एविडेंस पुटअप किया गया इन सपोर्ट ऑफ सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और एक्ट, तो फिर वाज़ेह हो सकता है कि इनफैक्ट दिस इज अ प्रोपेगेंडा और जो फैक्ट्स पेश किए जा रहे हैं वो फैक्ट्स इनफैक्ट फॉल्स हैं, उनका ट्रूथ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये भी यहां पे मद्देनजर रखा जाता है कि देयर शुड नॉट हैव any opportunity for an individual to examine the kind of facts that are being put up in the propaganda campaign. फिर यूजुअली ये चीज भी देखी गई है कि प्रोपेगेंडा रिलाइज ऑन सिंबल्स। अब सिंबल्स किस तरह के फॉर्म करने हैं, उनको किस तरीके से पुट अप करना है, इस चीज पे इनफैक्ट रिलाई करे होता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग यू अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन अबाउट वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, अगर आप उस एक खास ऑब्जेक्ट जिसके मुतालिक आप एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं विच इज बेस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, विच इज नॉट द एक्यूरेट वन, विच इज इनफैक्ट पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा, तो आप उसको क्या करते हैं कि सिंबल्स के थ्रू पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू पोर्ट्रे अ डिक्टेटर एज द समवन हु इज अ मॉन्स्टर, तो आप उस की जो कैरिकेचर है उस डिक्टेटर की वो इस फॉर्म के अंदर पेश करते हैं कि जिससे लोग उसकी असल शक्ल को भूल के उसे जो बनी हुई एक कार्टून स्टाइल में जो बनी हुई शक्ल है उसकी, या एक जिन्नुमा जो शक्ल उसकी बना के पेश की गई है एक सिंबल की सूरत में, उसकी सूरत में दिखाया जाए। तो इनफैक्ट सिंबल्स पे प्रोपेगेंडा का बड़ी ज्यादा रिलायंस होती है। फॉर इंस्टेंस कि अगर आप फ्रीडम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो उस फ्रीडम से रिलेटेड जो सिंबल्स हैं आप उनको पोर्ट्रे करते हैं। हेट को अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो जिन चीज़ों से इंसान हेट करता है उस किस्म के सिंबल्स को उन एक्टिविटीज़ के साथ जिसे आप कह सकते हैं कंडीशनड किया जाता है। एंड देन पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द रियलिटीज, अबाउट द पर्सन, अबाउट द इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ द वेरियस सिंबल्स दैट आर बीइंग अटैच्ड इन द ओवरऑल जो प्रोपेगेंडा कैंपेन है। और इसके अलावा जो अहम बात यहाँ पे है वो ये कि एक इफेक्टिव चीज जो यहाँ पे अवेलेबल होती है कि आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, हमेशा देयर इज सॉर्ट ऑफ यू सी वैक्यूम एंड
स्पेस अवेलेबल जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करती रहती है, दैट डजंट सेटिस्फाई एन इंडिविजुअल कंप्लीटली, रादर एक हमेशा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में रखते हैं। जब स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन होगी तो प्रोपेगेंडा टेक्निक्स जो है या प्रोपेगेंडा की जो मुहिम है वो इफेक्टिवली जारी रहेगी। लेट मी टेक यू टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोपेगेंडा, और जो मुख्तलिफ फॉर्म्स प्रोपेगेंडा की अवेलेबल हैं उनमें से जो सबसे पहली फॉर्म मैं जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, मैं उस फॉर्म की जो उसके इंडिकेटर्स हैं या उसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा इज इन फैक्ट द वाइट प्रोपेगेंडा। वाइट प्रोपेगेंडा एक ऐसा प्रोपेगेंडा होता है जिसमें यूजुअली द वन हु इज पुटिंग अप इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ पीपल इज आइडेंटिफाइड। उसका पता होता है कि कौन है जो ये बात करना चाह रहा है, और जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, ये इंफॉर्मेशन भी मोर ऑफन एक्यूरेट होती हैं। पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन इसी फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। आई मीन द पीपल कैन वेरीफाई दोज इंफॉर्मेशन टू नो द ट्रूथ ऑफ दोज इंफॉर्मेशन दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। तो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कि द पर्सन हु इज जो सोर्स है वो आइडेंटिफाइड होता है, और इंफॉर्मेशन जो है वो मोस्टली एक्यूरेट होती हैं। और फिर जो अगली इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि यूजुअली दिस हैपन्स कि किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन जो हम पुट अप कर रहे हैं उसके हवाले से ऑडियंस के अंदर एक क्रेडिबिलिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर इस चीज को अगर आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो दैट सीम्स टू बी एवरीथिंग वेरी पॉजिटिव। यानी इस पूरी वाइट प्रोपेगेंडा कैंपेन के अंदर उसके अंदर सोर्स भी आइडेंटिफाइबल है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट है, उसमें इस कैंपेन में आप हमेशा देखें कि एक क्रेडिबिलिटी के डेवलप करने की कोशिश की जा रही होती है। देन वेयर लाइज द प्रोपेगेंडा, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एवरी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये उस वक्त होता है कि जब हम किसी एक खास चीज़ के मुतालिक, किसी एक खास एंटिटी के मुतालिक, किसी एक खास आइडियोलॉजी के मुतालिक जो उसकी नेगेटिव पोर्ट्रेल है वो देने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है कि जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है नेगेटिव है, although ट्रूथ है उसके अंदर, यू कैन वेरीफाई देम, वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर आ रही हैं। द वन हु इज गिविंग दिस इंफॉर्मेशन इज द वन प्रॉब्ली हु इज द मोस्ट डिसलाइक्ड पर्सन। यानी जिस शख्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यू नो हिज स्टेटस, यू नो हिज स्टांस, और यू नो हिज क्रेडिबिलिटी इन द सिस्टम। तो उस चीज पे जब कोई एक बंदा बात कर रहा होगा, इंफॉर्मेशन भी ट्रू होगी, तो ऐसी सूरत हाल में यकीनन वो एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। तो वाइट प्रोपेगेंडा में ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज कंसील्ड होती है। हर इंफॉर्मेशन इज ओपन। इंडिविजुअल हु इज गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन ओपन पर्सन। जो सोर्स है उस इंफॉर्मेशन का वो भी ओपन होता है। वेरीफाइबल चीजें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कोई एक नेगेटिव ओपिनियन किसी एक खास पर्सनैलिटी, किसी एक खास सोसाइटी, किसी एक खास कंट्री के मुतालिक सामने आ रहे होते हैं। तो वाइट प्रोपेगेंडा इन फैक्ट में यहाँ पे हर एक चीज बड़ी क्रिस्टल और क्लियर स्टाइल के अंदर सामने नजर आ रही होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि दिस इज ऑल इन फैक्ट अल्टीमेटली गोइंग नेगेटिव किसी मुल्क के लिए, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको अगले प्रोपेगेंडा टाइप पे लेके जाता हूं जिसको हम ब्लैक प्रोपेगेंडा कहते हैं। ब्लैक प्रोपेगेंडा इज जस्ट अपोजिट टू द वाइट प्रोपेगेंडा, एज ब्लैक एंड व्हाइट आर अपोजिट टू ईच अदर। यहां पर इनफैक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जा रही होती हैं। इंफॉर्मेशन सोर्सेज यूजुअली फॉल्स फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं। एक तरह से एक डिसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होती है। तो इस किस्म की कैंपेन जिसके अंदर सोर्स आइडेंटिफाइबल ना हो, फॉल्स हो, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट ना हो, जहां पर मकसद सिर्फ और सिर्फ एक धोखे किसी सिचुएशन पैदा करना हो, तो उसको हम ब्लैक प्रोपेगेंडा कहते हैं। ब्लैक प्रोपेगेंडा में आपके पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि जैसे आमतौर पर जंगों में ब्लैक प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और उसके बाद भी दुनिया में जो बहुत सारी वॉर्स ऐसी हुई हैं उनको अगर आप देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर बहुत सारे इवन चैनल्स ऐसे नज़र आते हैं, बहुत सारे ऐसे रेडियो स्टेशन हमें मुख्तलिफ वर्ल्ड वॉर्स में नज़र आई हैं जो कि ब्लैक प्रोपेगेंडा फैला रही थी, जहां पर मकसद इनफैक्ट किसी एक खास आइडियोलॉजी के होल्ड करने वाले लोगों को डिमोरलाइज
کرنا تھا اور ان کے خلاف ایک ایسی اوپینین دنیا کے اندر کریٹ کرنی تھی تاکہ وہ پروموٹ نہ ہو سکیں, تاکہ ان کی جو ہے نا وہ لوگوں کی ہمدردیاں ان کی طرف نہ جا سکیں. تو بلیک پروپیگنڈا ان فیکٹ دی ورسٹ کائنڈ آف پروپیگنڈا دیٹ وی یوزلی سی ان ڈیورنگ وارز, جہاں پر کسی ایک شخص کے متعلق اس قسم کی انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہیں لوگوں کو جو اس کو ایک برا اسٹیٹس سوسائٹی کے اندر, بیڈ ریپیوٹ سوسائٹی کے اندر دینے میں ہیلپ پلے کر رہا ہوتا ہے. ایون ریسنٹلی جو ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو نظر آ سکتی ہے صدام حسین کے کیس کے اندر کہ دنیا نے کس طریقے سے اس کے متعلق جو انفارمیشن پرووائڈ کی کہ ہی از دا ون ہولڈنگ ویپن آف میس ڈسٹرکشن. سملرلی وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو دا لائز ان وار اینڈ ٹیرر, اس کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ دس واز آل ان فیکٹ دا پروپیگنڈا, کہ ان کے پاس نیوکلیر بامز ہیں اور جو 9/11 ہوا ہے ان کے پیچھے جو لوگ انوالو تھے, ان کے جو ممالک ان کے پیچھے انوالو تھے, they are in fact causing threat to the whole world. So these were in fact the things that were portrayed on various media of the world. تو یہ ایک بڑی گلیئرنگ ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں آف بلیک پروپیگنڈا ہے. یہاں پر انفارمیشن بھی فالس ہے, جہاں پہ سورس بھی فالس ہے, جہاں پہ ڈسپشنز کریٹ کی جا رہی ہے. اگلی فارم میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جس کو ہم گرے پروپیگنڈا کہتے ہیں. جب گرے پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایوری تھنگ از آلموسٹ ان دا گرے ایریا. I mean, who is holding this information? You don't know that. Who is the source of this information? You don't know that. Whether this information is correct or incorrect, you are in a shamble. You don't know. You are in fact uncertain about that کہ information صحیح ہے یا غلط ہے. عام طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریومرز جن کو آپ اتھینٹیکیٹ پراپرلی نہیں کر پا رہے ہوتے تو یہ بیسٹ ایگزامپل آف گرے پروپیگنڈا ہو سکتا ہے. ایکوریسی جو ہے وہ انفارمیشن کی چیلنج ہوئی ہوتی ہے. تو اس قسم کی جو پروپیگنڈا کمپینز ہوتی ہیں ان کو ہم گرے پروپیگنڈا کہتے ہیں. اس میں عام طور پر کیا پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی ایگزامپلس کیا ہو سکتی ہیں؟ فار انسٹنس اگر آپ نے کسی ایک ملک کے متعلق, کسی ایک پاپولیشن کے متعلق کوئی فیکٹس اگر دینے ہیں تو ان کو آپ ڈسٹورٹڈ فارم کے اندر دیں, ان کو اس فارم کے اندر دیں پیپل آر انیبل ٹو ویریفائی دیم. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس قسم کے ایڈورٹائزنگ کلیمز آپ کریں کہ جو انسپورٹڈ بائی دی ایویڈنس ہوں, تو ایویڈنس ان کے ساتھ موجود نہ ہو, آپ صرف اور صرف ایک فیلر کے طور پر کسی جگہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو اٹیچڈ ایویڈنس ہو سکتا ہے وہ آپ ساتھ نہیں لگاتے. تو اس قسم کے پروپیگنڈا کو ہم گرے پروپیگنڈا کہتے ہیں. آگے میں آپ کو لے جاتا ہوں ایک although it is not very common but part of the literature اور پروپیگنڈا کے حوالے سے I think that you should understand and you should know about it. That is called sub propaganda. جب ہم سب پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں SUB سب پروپیگنڈا کی جب ہم بات کرتے ہیں, in fact we talk about the facilitative kind of communication. اچھا, سب پروپیگنڈا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹوٹلی انفیملیئر کانسیپٹ, ایک ٹوٹلی unfamiliar thing that is probably people don't know anything about that. اور وہ اس فارم کے اندر پیش کی جاتی ہے, ایک ڈاکٹرین کی صورت میں پیش کی جاتی ہے, ایک ایسی اینٹیٹی کی صورت میں پیش کی جاتی ہے جس کو آپ ان فیکٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان فیوچر دیٹ ول اپیئر ٹو بی سم تھنگ بگ انف, something very popular in future. تو اس قسم کی جو کمپین ہوتی ہے جس کا مقصد بیسیکلی انفیملیئر انفارمیشن کو اس فارم کے اندر سوسائٹی پر پہنچانا کہ جس کے فیوچر یوزز زیادہ ہو سکتے ہیں, تو اس قسم کی کمیونیکیشن کو ہم فیسیلیٹیٹو کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں اور اس کو سب پروپیگنڈا کا ٹائٹل بھی دیا جاتا ہے. انفیکٹ آفن اس میں جو میتھڈ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ نیوز میڈیا پہ انفارمیشن یا نیوز رپورٹس کی صورت میں چیزیں پیش کی جا رہی ہوتی ہیں. انفیکٹ ایک ایسی فرینڈلی انوائرمنٹ ایک آئیڈیا کے متعلق کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے جو لوگوں کے اندر اس ایک خاص ڈاکٹرین آئیڈیا کے حوالے سے پازیٹیو سینٹیمنٹس جنم لے سکے. تو یہ جو فیسیلیٹیٹو کمیونیکیشن ہے یہ انفیکٹ ایک فارم آف سب پروپیگنڈا ہے جہاں پر کسی بھی انفیملیئر آئیڈیا کو سوسائٹی میں ایکسیپٹنس پیدا کرنے کے لیے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اگلی فارم کو میں ہیٹ پروپیگنڈا کا نام دے رہا ہوں. ہیٹ پروپیگنڈا انفیکٹ اس قسم کا پروپیگنڈا ہے جس میں ہم عام طور پر سٹوریز آف اسٹراسٹیز جو ہے, کسی جگہ پہ کوئی کلنگ ہو گئی ہے, کسی جگہ پہ کوئی بہت زیادہ میسیکر کوئی ہو گیا ہے, یا کسی جگہ کوئی بہت زیادہ کوئی ڈیواسٹیشن ہوئی ہے, تو انفیکٹ یہ جو میوٹیلیشن آف ہیومن باڈیز ہیں, کوئی بم بلاسٹ ہیں, کوئی مس ٹریٹمنٹ آف سم پرٹیکولر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے,
اس کو ہم بہت بڑھا چڑھا کے جب پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس قسم کی پروپیگنڈے کو ہم ہیٹ پروپیگنڈا کہتے ہیں. ہیٹ پروپیگنڈا کے جو مین ایلیمنٹس ہیں کہ آپ اس علاقے کے اندر جو تباہیاں ہوئی ہیں کسی ایک خاص علاقے یا کسی ایک خاص گروپ آف پیپل متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو ان تباہیوں کو آپ زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے متعلق آپ بہت ساری ایگزامپلز لے سکتے ہیں. فار انسٹنس وٹ ایور از گوئنگ آن ان دی مڈل ایسٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. سو دنیا کے جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ اس کو ہیٹ پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کر رہا ہے. جو کچھ جوس کے حوالے سے ہوا تھا وہ بھی ایک ہیٹ پروپیگنڈا کے طور پر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیا میں چیزیں ہائی لائٹ کیا گیا تھا. تو انفیکٹ یہ جو ہیٹ پروپیگنڈا ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے انڈیویجولز کو کہ وہ کسی ایک خاص کمیونٹی کے متعلق بڑے ڈفرینٹ کائنڈ آف فیلنگز جو ہیں وہ جنریٹ کریں. ہیٹڈ اپنے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں جو ویورز ہیں ان کے اندر ہیٹڈ ڈیولپ کیا جائے کسی ایک خاص ملک کے حوالے سے, گروپ آف پیپل کے حوالے سے, کسی ایک آئیڈیا کے حوالے سے. آپ کو ایک اور پروپیگنڈا ٹائپ کی طرف لے جاتا ہوں جس کو ہم کوئرسو پروپیگنڈا کہتے ہیں. کوئرسو پروپیگنڈا عام طور پر اس صورت میں استعمال ہوتا ہے جب آپ ایک طرح سے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کی برین واشنگ کریں, جیسے گروپ آف پیپل کی آپ برین واشنگ کریں. یوزلی اٹ ہیپنز, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پریزنز میں ایسا ہوتا ہے, پریزنرز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دوز ہو آر پریزنٹ اینڈ آر in your control, so you can brainwash them. You can put an absolutely different brain in their skull. تو ہم ان کے اندر کوئی ایک خاص قسم کی چینج لے آنا چاہتے ہیں تو ہم بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں, اور طاقت کے تھرو ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ کوئی ایک خاص فیکٹ اگر آپ نے ان کے دماغ میں بچھانا ہے, کوئی ہیٹریٹ پیدا کرنی ہے یا کسی ایک ملک یا گروپ آف پیپل کے متعلق آپ نے ان کے اندر لو پیدا کرنی ہے, تو یو بائی یوزنگ کوئرسو میتھڈز, فورسفل میتھڈز آپ استعمال کرتے ہوئے یو کین برین واش دیم. سملرلی ایک اور پروپیگنڈا ہے جس کو انٹیگریشن پروپیگنڈا کہتے ہیں. انٹیگریشن پروپیگنڈا کی بیسٹ ایگزامپل ان فیکٹ از دی مینٹیننس آف دا اسٹیٹس کو, کہ جس طریقے سے کوئی چیز چل رہی ہے یو شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ اونلی, یو شوڈ ناٹ ٹاک اباؤٹ چینجنگ دیٹ کائنڈ آف سسٹم. تو اسٹیٹس کو جو ہے نا اس کی مینٹیننس کے لیے جو کمپین چل رہی ہوتی ہے, جو پروپیگنڈا ہو رہا ہوتا ہے, اس کو انٹیگریشن پروپیگنڈا کہتے ہیں. سملرلی ہمارے پاس ایک ایجیٹیشن پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص کاز کے لیے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جو کمپین چلائی جاتی ہے اس کو ایجیٹیشن پروپیگنڈا کہتے ہیں. فار انسٹنس کہ ہم اگر یہ کہوں کہ آپ نے یہ ملک بچانا ہے تو اس لیے آپ روڈ پہ آ جائیں اینڈ یو شوڈ شاؤٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ, یو شوڈ شاؤٹ اگینسٹ دی لیڈرز. تو یہ اس قسم کے پروپیگنڈا بھی دنیا کے اندر مختلف فارمز میں نظر آتا ہے. آپ کو بہت ساری مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر بھی آپ اس قسم کی صورتحال نظر آتا ہے, یوزنگ سوشل میڈیا یا ایک طرح سے جو سوشل نیٹورکنگ سائٹس ہیں ان کو اپنے ہی ملک کے خلاف استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو ایک طرح سے اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیٹ از گوئنگ اگینسٹ یور کنٹری, اگینسٹ یور سیلف. تو ایک ایجیٹیشن کی فضا پیدا کرنے کے لیے, ایک جسے آپ کہتے ہیں پروٹیسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے ایجیٹیشن پروپیگنڈا عام طور پر یوز کیا جاتا ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو جو ڈفرینٹ پروپیگنڈا ٹیکنیکس ہیں ان کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا. میں بہت ہی شارٹلی ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا, اس پہ آپ کو ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا, جسٹ گیونگ یو دا لائن اباؤٹ دیٹ وٹ دیز پروپیگنڈا ٹیکنیکس آر اینڈ بائی گیونگ یو سم ایگزامپلز اباؤٹ دیم ایز ویل. فار انسٹنس اگر میں اگر ایک لسٹ آپ کو پرووائڈ کروں جس میں جو ویریس پروپیگنڈا ٹیکنیکس استعمال ہو سکتی ہیں, تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بینڈ ویگن نظر آتا ہے, آپ کو ٹیسٹومینلز نظر آتا ہے, آپ کو پلین فوکس نظر آتا ہے, پیٹریوٹزم, گلیٹرنگ جنرلائزیشنز, ٹرانسفر اینڈ نیم کالنگ. سو دیز آر فیو آف دا پروپیگنڈا ٹیکنیکس جن کو میں آج کے اس لیکچر میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو سب سے پہلے میں موو کرتا ہوں بینڈ ویگن کی طرف. بینڈ ویگن انفیکٹ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں ایک انڈیویجول کو ہمیشہ یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یو ٹرائی ٹو بی ان دا مین اسٹریم, جیسے سارے کر رہے ہیں آپ بھی ویسا کریں. If all people are doing wrong, you should also do the wrong. If all people are doing right, you should also do the right. تو یہ جو بینڈ ویگن ٹیکنیک ہے اس میں ایک انڈیویجول کو اس چیز سے ڈرایا جاتا ہے کہ if you are doing something different, if you want to bring about some change in your behavior and you want to introduce that change in the system as well, you will be kept, you will be isolated and you will face a lot many dangers. So focus بینڈ ویگن ٹیکنیک کا یہ ہوتا ہے
کہ یو ہیو ٹو تھنک ان اے وے دیٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ از تھنکنگ اباؤٹ. تو جس طریقے سے پوری دنیا سوچ رہی ہے, جس طریقے سے پورے میجورٹی آف دا ورلڈ سوچ رہی ہے, یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف الائنڈ ود دیم. اگر آپ ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کریں گے تو دیٹ may کریٹ پرابلم فار یو. اب فار دیٹ میٹر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی فضا پیدا کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اس قسم کی پروپیگنڈا ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے, جہاں پر یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پوری دنیا ایک خاص طریقے سے کسی ایک خاص سبجیکٹ پہ سوچ رہی ہے. That may not be true in an aggregate statistics. That may not be true. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو there would be a few of the people those who are thinking in this way, the way the media and the way the communication is basically forcing you to think upon. وجہ یہ کہ میڈیا چونکہ ایک کلائمیٹ سیٹ کر دیتا ہے, ایک فضا سیٹ کر دیتا ہے, اس میں لگتا یہ ہے کہ سارے کے سارے اس طریقے سے سوچ رہے ہیں, حالانکہ اگر ان کو آپ کاؤنٹ کریں تو probably they would not be thinking, all of the people would not be thinking in the same way. What the media in fact are forcing the majority of the people to think that fashion. تو اس کے والے سے آپ ایگزامپلس لیں تو جس طریقے سے ایک پروپیگنڈا کمپین, بیڈ ویگن کمپین اگینسٹ کمیونزم شروع کی گئی بائی دا کیپٹلسٹ بلاک, جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ایوری ون ان دا ورلڈ از ان فیور آف کیپٹلزم اینڈ کمیونزم از سم تھنگ وچ از آل ٹوگیدر بی ریجیکٹڈ. تو اب یہ فضا پیدا کی, اف یو آر ناٹ ود دی کیپٹلسٹ یو آر ان اے پرابلمیٹک سچویشن because you are then considered automatically as part of communism. تو یہ جو ایک کمپین دنیا کے اندر چلائی گئی تو ایک ہیٹریٹ خاص قسم کی ڈیولپ ہوئی اگینسٹ کمیونزم, اور تمام لوگوں کو ایک طرح سے ایک لائن میں رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی انوویٹو تھنکنگ اور چینج کو ڈسکریج کیا گیا. آگے میں اگر آپ کو لے جاؤں اور اگلی ٹیکنیک کی طرف تو وہ ہے ٹیسٹیمونیل کی ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے پروپیگنڈا میں. If you say something, probably that doesn't matter because you are nobody. You are not an important person. But if you want to say something and if you put those words in the mouth of the someone who is known to everybody, he's a role model, تو ایسی صورتحال میں اس آئیڈیا کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ سوسائٹی کے اندر بڑھ سکتی ہے. تو ٹیسٹیمونیل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ آف دا فیلڈ کو, کسی ایک رول ماڈل کو, the one who matters in the society, the one who has influence over the minds of the people, we put in fact the words that you in fact put those concepts in the mind of that person اور اس کے تھرو بات کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اگر فار انسٹنس پیپسی پینی ہے تو if I'm saying you to please drink Pepsi, probably that would not influence you. لیکن اگر میں وسیم اکرم کو کہوں کہ وہ آپ کو بتائے کہ پیپسی ایک اچھا ڈرنک ہے تو پرابلی یو وڈ لائک ٹو آپٹ فار اٹ. تو ٹیسٹیمونیل کے اندر ہم عام طور پر ایکسپرٹس کو یا کسی ایسے پرسن کو جو کہ ایک رول ماڈل کی صورتحال میں سوسائٹی میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہو تو اس کی انڈورسمنٹ ہمیں چاہیے ہوتی ہے کسی بھی ایک فیکٹ کو ایکسیپٹ کرانے کے لیے. تو ایک نارمل ٹیکنیک ہے جس میں ہم سیلیبریٹیز کو, رول ماڈلز کو, امپورٹنٹ پرسنس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں, ان کو لے کے آتے ہیں تاکہ جو بات بھی آپ سوسائٹی میں لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں with the help of them you convey them so that will of course be accepted by the people at large. آگے ہم چلتے ہیں اور پلین فاکس کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں. That's another technique جس کے اندر ہم کسی بھی پروڈکٹ یا کسی بھی آئیڈیا کو کسی ایک لوکیلٹی اور کسی ایک کنٹری کے اندر مناسبت سے ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فار انسٹنس ڈو ایز رومنس ڈو, آپ ویسا کرو جیسے کہ جس ملک میں آپ ہیں ویسے ہی آپ کو بیہیو کرنا چاہیے. تو اس قسم کی صورتحال میں کو ہم پلین فاکس کہتے ہیں. آپ نے اس طریقے سے وہ چیزیں کھانی ہیں جو اس سوسائٹی میں کھائی جا رہی ہیں, وہ چیزیں پینی ہیں, ان چیزوں کو اس طرح سے بیہیو کرنا ہے جس طریقے سے باقی سارے لوگ بیہیو کر رہے ہیں. تو انفیکٹ یہ ایک اگین ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ کسی بھی ایک انڈیویجول کو یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انفیکٹ ایوری باڈی از ڈوئنگ ان دس وے, سو یو آر آلسو سپوز ٹو ڈو اٹ ان دس وے. Next technique is in fact the technique of patriotism. Very common technique جس میں ہم ایک طرح سے ایک پیٹریوٹک فیلنگز کسی آئیڈیا کے ساتھ, کسی پروڈکٹ کے ساتھ ہم اٹیچ کر دیتے ہیں. فار انسٹنس بی پاکستانی بائی پاکستانی. اب یہ جو کانسیپٹ ہے اس میں ہم ایک پیٹریوٹک فیلنگز جو ہیں وہ کسی ایک چیز کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. If you want to show that you are a Pakistani, then always buy Pakistani products. اب اس کے ساتھ اگر آپ کو دوسری سائڈ پہ کوئی اور پروڈکٹ نظر آ رہی ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو انفیکٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے انڈرمائن کرتے ہوئے کسی ایک خاص پروڈکٹ کو سگنیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو اس میں ہم جو پیٹریوٹک فیلنگز ہیں وہ کسی آئیڈیا کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور وہ پیٹریوٹک فیلنگز ناٹ نیسیسریلی ریلیٹ ٹو اینی پرٹیکولر کنٹری، وہ کسی ایک گروپ آف پیپل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی ایک خاص ریلیجن کے لوگوں کی آئیڈینٹی کے طور پر بھی سامنے ہو سکتی ہے۔ ہم ریلیجیس پیٹریوٹزم بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم جو ایک جیوگرافک پیٹریوٹزم بھی ہے وہ بھی اٹیچ ہو سکتی ہے، کسی ایک خاص آئیڈیالوجی کے حوالے سے جو پیٹریوٹزم ہے وہ بھی ہم کسی ایک آئیڈیا کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو دس از ان فیکٹ اگین اے ویری امپورٹنٹ ٹیکنیک جو کہ پروپیگنڈا میں عام طور پر ہمیں استعمال ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گلٹرنگ جرنلائزیشنز، پولیٹیشنز موسٹلی ہمیں اس قسم کی جرنلائزیشنز کو یوز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، where they in fact put up things in a fashion which is accepted by all, which in fact create a sort of attractiveness towards some particular kind of thing. جیسے آپ یہ کہ کسی چیز کو اگر آپ کسی چیز کو پیش کرتے ہیں تو اس فارم کے اندر پیش کرتے ہیں جیسے کہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہو. ان فیکٹ یو اٹیچ اٹریکٹیونیس ود دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ اور آئیڈیا، یا جس چیز کو بھی آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے ساتھ آپ کوئی اس قسم کی اٹریکشن ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں کہ جس سے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار انسٹنس اگر آپ ایک سمپل کو ریلیجیس پروگرام ہو جس کے اندر بڑی تھاٹ پرووکنگ ریلیجیس ڈسکشنز ہو رہی ہوں تو probably you would be less inclined to watch that program. Reason being that you probably don't incline to watch a program like that discusses the religious things. But if some attractive personality is becoming part of that religious program, تو پھر آپ کی attraction اس program کے اندر بڑھ جاتی ہے. You would like to watch that program. Although the discussions are the same, what probably were there before when there were two very unattractive persons were there. But once some attractive person is there, who is a celebrity, who is known to everybody, people love him or her, تو اس کی اس قسم کی چیز کے اندر جو انوالومنٹ ہے people would like it. اب اس چیز میں بہت ساری اس قسم کی چیز بھی ہوتی ہے کہ فار انسٹنس کہ اگر ہم نے کسی ایک برگر کو دنیا کے اندر انٹروڈیوس کرانا ہے تو ہم اس کے ساتھ مختلف قسم کی جو اٹریکشنز ہیں وہ اٹیچ کر دیتے ہیں. اس کی شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی پریزنٹیشن اس فارم کے اندر کریں کہ جو بڑی اٹریکٹیو لوگوں کو نظر آئے، ہم اس کو اتنا چیپ لے کے آئیں کہ جہاں پر لوگوں کے لیے وہ ایکسیپٹڈ ہو اور وہ اکنامیکلی بھی لوگوں کے لیے بہتر ہو. تو انفیکٹ جو گلٹرنگ جرنلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، ہم چیزوں کو اس قدر خوبصورت طریقے سے پیش کرتے ہیں، اتنا بڑھا چڑھا کے اس کو پیش کرتے ہیں، اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو اتنا زیادہ پورٹرے کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں باقی جو چیزیں ہیں وہ شاید ہمیں بڑی نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں اور وہ ایک خاص قسم کی چیز جو ہے ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہوئی ہو. تو انفیکٹ جب بھی ہم کسی ایک آئیڈیا، پروڈکٹ اور ان قسم کی چیزوں کے ساتھ کوئی اٹریکشن جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں تو دیٹ انفیکٹ کمز ان دی ایمبٹ آف گلٹرنگ جرنلائزیشنز. اگر میں آپ کو یہاں پر ایک اور ایگزامپل دوں کہ اف یو سی سم ون پلئنگ probably doing a good act, تو probably وہ person himself is not important for you because he is not a celebrity. The idea that he is promoting is not the idea probably you ever heard about. یا اس میں کوئی ایسی اٹریکشن جس کی وجہ سے وہ کوئی لومینس فارم کے اندر سامنے آ سکے، وہ لوگوں کے لیے ایٹ لارج اٹریکشن کا باعث بن سکے، تو وی ڈو ناٹ سی اینی کائنڈ آف تھنگ ان ہم اور ہر اور دا آئیڈیا جس یا پروڈکٹ جس کے متعلق میں بات کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اس کو کسی ایک دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے کہ دس کامن تھنگ از ان فیکٹ دی کائنڈ آف شیڈو آف دس ویری اسپیشل تھنگ، تو ایسی صورتحال میں اس کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ سوسائٹی کے اندر زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس چیز کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ٹرانسفر اب امیج آف اے پرسن who is in fact a person coming up with some idea. تو اس کو اگر ہم کسی ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پر ہمیں سامنے لے کے آیا جائے تو شاید اس کی ایکسیپٹنس جو ہے نا ہمیں زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئے. فار انسٹنس ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اگر فار انسٹنس کوئی پولیٹیشین یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں اس ملک کو دوبارہ سے قائد اعظم کا ملک بناؤں گا، تو now he is in fact trying to attach himself with a very important personality of this land. اب اس کی جو ہم significance اس کو اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو that would be somewhere attached with قائد اعظم's personality. اور اس کے اس ملک کے لیے جو عزائم تھے اس کے حوالے اس کے ساتھ کر کے he is trying to
bring himself at a very highest level. تو انفیکٹ جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ آپ انفیکٹ کسی کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو وہ کیش کرا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے آپ اپنا قد بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو دس ہیپنز ان پروپیگنڈا ایز ویل ایٹ ٹائمز, جہاں پر ہم کسی آئیڈیا یا کسی پروڈکٹ یا کسی بھی چیز کے متعلق ہم اس کی جو سگنیفیکینس ہے, وہ کسی بہت ہی امپورٹنٹ چیز کی جو سگنیفیکینس ہے وہ اس آئیڈیا اور پروڈکٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو ٹرانسفر از another important technique of propaganda. The last important technique جس کو ہم نیم کالنگ کہتے ہیں. نیم کالنگ انفیکٹ کسی گروپ آف پیپل کو یا کسی ایک ملک کو یا کسی ایک انڈیویجول کو آپ کسی ایسے نام سے یاد کریں جو کہ بہت برا یا شاید بہت اچھے طور پر ہمارے یہاں کنسیڈر کیا جا رہا ہو. فار انسٹنس آپ کسی ایک رولر کو ڈکٹیٹر کا نام دے دیں, اس کو فاشسٹ کا نام دے دیں, یا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک انسان جو ایک چینج سوسائٹی کے اندر انٹروڈیوس کرا رہا ہے, آپ اس کو کسی ایک ایسے بہت بڑی پرسنالٹی کا نام دے دیں جو ایک چینج ایجنٹ کے طور پر کسی سوسائٹی میں اچھی تصور کی جا رہی ہوتی ہے. تو ہم جیسے عام طور پر ایک برا نام بھی ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کے متعلق جو ہم اس کو دے سکتے ہیں کہ he is in fact the devil in the guise of a human. Now a human is now considered as a devil. As you see that جو صدام حسین کے متعلق جب ایک کمپین چلی اس کو ڈیمین کرنے کے لیے, اس کا اسٹیٹس سوسائٹی کے اندر گرانے کے لیے, اوور آل دنیا کے اندر اس کو ایک بہت بری طریقے سے یاد رکھنے کے لیے, he was attached with that he is one of the figures who has a lot many similarities with the Nazis. کہ دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا پرابلم کا باعث جرمن نازیز جس طریقے سے اپیئر ہوئے تھے, دا سیم وے صدام حسین از اپیئرنگ. تو ایک طرح سے اس کو ایک خاص قسم کا نام دیا جا رہا ہے جس کا دنیا کے اندر کو اسٹیٹس اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس کے تھرو ہم ایک انڈیویجول کو, ایک پرسنالٹی کو, ایک آئیڈیا کو, ایک ملک کو, ہم کسی کو وائلنٹ کنٹری اور سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں, کسی کو ہم اگنورینٹ سوسائٹیز کے طور پر بھی لے کے آ جاتے ہیں. تو نیم کالنگ ان فیکٹ از اے ٹیکنیک کہ جس سے جو اوریجنلٹی آف این آئیڈیا پرسن جو ہے وہ کسی حد تک ختم ہو کے جس نام کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم لوگوں کے دماغوں میں رہ جاتا ہے, اور اوریجنل جو شخصیت ہے انسان کی وہ ختم ہو جاتی ہے. جی اسٹوڈنٹس, میں اب آپ کو لے جاتا ہوں ایک پروپیگنڈا ماڈل کی طرف. میں اس پہ تھوڑی سی آپ کو ایک لائٹ شیڈ اس پہ کرنا چاہوں گا. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ پروپیگنڈا ماڈل دیٹ ہیز بین گیون بائی نوم چومسکی, جو کہ ایک بہت بڑا یو ایس اسکالر ہے, اور اس کے ساتھ جو ایک کو آتھر تھا ہرمن, اس نے یہ ماڈل دیا جس کو ہم عام طور پر ہرمن اینڈ چومسکی ماڈل کہتے ہیں. اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ, ایون اگر میں ان کی کتاب جو کہ مینوفیکچرنگ کانسیپٹ از اے ویری اسمال بک, ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم, دیٹ ٹاکس اے لاٹ اباؤٹ دی پروپیگنڈا ماڈل جس کی میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں. دس از اے مسٹ ریڈ اگر آپ پروپیگنڈا پہ زیادہ ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں, بیکاز ہی از گیونگ اے لاٹ مینی examples where they are proving that the whole mass media system of the US is based on propaganda model. In fact, وہ اس کو پورے کے پورے جو امریکن میس میڈیا سسٹم ہے اس کو پروپیگنڈا ماڈل کے طور پر ہی دے رہے ہیں. نوم چومسکی اپنی کتاب مینوفیکچرنگ کانسیپٹ میں اس چیز کی بات کر رہے ہیں, اینڈ ہی از سیئنگ ان فیکٹ کہ مختلف فلٹرز ہیں جو کہ انفیکٹ انفارمیشن کو اس فارم کے اندر ڈائلوٹ کرتی ہیں, اس فارم کے اندر ان کو ٹرانسفارم کرتی ہیں, اس فارم کے اندر ایشوز کو رپورٹ کرتی ہیں, دیٹ الٹیمیٹلی از گوئنگ ان دی بینیفٹ آف دی ٹرانس نیشنل کارپوریشنز, جو ڈومیننٹ کارپوریٹ سیکٹرز ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں, اور جو گورنمنٹ انٹرسٹ ہے انفیکٹ اس کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں. اب اس کے حوالے سے اب نوم چومسکی کے بعد بھی بے تحاشا اس پہ تھیورائزیشن ہوئی, بہت زیادہ ڈاکومنٹریز اس پہ بنی. فار انسٹنس اف یو کین پاسبلی واچ ان سائڈ جاب, ایک بہت بڑی پروپیگنڈا مووی جو کہ اسی ماڈل کو انفیکٹ فالو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اوباما ڈسیپشن, دس از اگین اے ویری بیوٹیفل ڈاکومنٹری اویلیبل فریلی آن انٹرنیٹ, جہاں پہ آپ کو یہ ماڈل پریکٹیکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو انفیکٹ Noam Chomsky was in fact the proponent of this model, who in fact talks about a lot many filters through which in fact the various news reports and all things are
کمنگ ڈاؤن، اور جب ایک آڈینس تک وہ پہنچتی ہے تو آڈینس تک پہنچنے سے پہلے وہ بہت سارے فلٹرز کو کراس کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ انفیکٹ ایک طرح سے اس سسٹم جس کو وہ یو ایس پروپیگنڈا سسٹم کہہ رہا ہے، وہ ایک طرح سے کانسنٹ جنریٹ کرتی ہے. دا مین پرپز از دی ایکسپٹینس آف دی آئیڈیالوجی، acceptance of the kind of thoughts that are being given to the whole world by the US media. And اس میں جو دو important entities ہیں ان میں سے ایک تو جو dominant corporate sector of the United States ہے، اور دوسرے جو government interest groups ہیں، یہ دونوں important role play کر کے وہ information اس فارم کے اندر دیتی ہیں جس سے لوگ ان کو as such accept کرنا شروع کر دیتے ہیں، which is otherwise very detrimental to their existence and the peace of the world. But it is supporting the interest groups جس میں کارپوریٹ سیکٹر ہے اور گورنمنٹ سیکٹر آ رہا ہے. اب اس پہ میں آپ کو لے جاتا ہوں اور جو مختلف فلٹرز جن کی نام چومسکی اپنے اس ماڈل میں بات کرتا ہے. The first one filter is considered or is called as the corporate ownership. نام چومسکی یہ کہتا ہے کہ میس میڈیا یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس فارم کے اندر آ رہے ہیں جہاں پر کنسنٹریشن بڑھتی جا رہی ہے. So some 10-20 years back, there were more than 50-70 media organizations that were not homogeneous in their reports and in their theorization, in their reporting. وہ ایک جیسے نہیں تھے. They are heterogeneous in fact in nature, but they are concentrating and coming under a few umbrella. اب چند ایک آرگنائزیشنز جو ہے نا ان کو کنٹرول کر رہی ہیں. تو اب جو 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے کوئی 50 آرگنائزیشنز کنٹرول کر رہی تھیں، تو اب اس کو جو ہے نا وہ صرف 3 یا 4 میڈیا آرگنائزیشنز دنیا کے اندر نظر آتی ہیں جو کنٹرول کر رہی ہیں. تو انفیکٹ یہ جو کارپوریٹ کنسنٹریشن آف میڈیا اونرشپ ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ انفیکٹ بہت بڑی ہیزارڈس چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے وہ ان کی پالیسیز کے سے گزر کے نیچے جائے گی. اگر وہ انفارمیشن یا وہ رپورٹ یا وہ گورنمنٹ پالیسی ان کے انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہوگی، ان کارپوریٹ انٹرسٹ کو سرو کر رہی ہوگی، ڈیفینیٹلی دیٹ ول ریچ ٹو دا پیپل اینڈ ول گیٹ پبلسائزڈ. اگر نہیں ہوگی تو اس کے متعلق جو پروپیگنڈا جنریٹ ہوگا دیٹ ول نلیفائی اٹ اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ وڈ put in a shape of you can say total unacceptable form کے اندر دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہوگی وہ. تو ایک جو پہلا فلٹر ہے وہ کارپوریٹ اونرشپ کا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مارکیٹ پروفٹ اورینٹڈ فورسز ہیں انفیکٹ وہ اپنا رول پلے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں یہاں پر. اور پوری کی پوری جو نیوز ویلیو کا جو میکنزم اور جو سسٹم جو پہلے پریویلنٹ تھا، اب وہ نیوز ویلیوز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ کارپوریٹ ایسوسیشنز جو ہیں یا کارپوریٹ آرگنائزیشنز جو ہیں یہ ان نیوز ویلیوز کو اب ڈیفائن کر رہی ہیں. جو نیکسٹ فلٹر جس کی طرف اشارہ کرتا ہے نام چومسکی اپنے پروپیگنڈا ماڈل کے اندر، وہ یہ کہتا ہے کہ جو فائنینشیل ریلائنس اوور ایڈورٹائزنگ ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے، اور something that doesn't suit the advertisers. In fact, advertising is the lifeblood of any media organization. So if advertisers are not on the back of a media organization, so organizations of course cannot survive. So they are essential part of the overall media conglomerate. چاہے وہ ٹیلی ویژنز ہیں یا چاہے وہ نیوز پیپرز ہیں یا چاہے ویب بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں. In fact, these advertisers are working as patrons. اور وہ سپروائز اور پیٹرونائز کر رہی ہیں the kind of activities that are taking place in the media organizations. So ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ something that doesn't suit their needs and their interests, that will not appear on the media, that will not transcend to the masses, that will not reach to the people at bottom. سو جو کلچرل یا پولیٹیکلی کنزرویٹو پروگرامز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ایڈورٹائزرز کو سپورٹ نہ کر رہے ہوں، یو ول ناٹ سی دیم ان دی میڈیا. تو ایڈورٹائزرز کی جو وشز ومز اور جو ان کی وانٹس ہیں دیٹ ول بی گیون پرومیننس. تو یہ ایک سیکنڈ فلٹر جو پروپیگنڈل ماڈل کا ہے وہ دے رہا ہے. اور انفیکٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ media organizations have to rely on the buying moods of the advertisers. Whatever they would like to buy, that will be bought. ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پی آر انفارمیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی آگے ایک فلٹر کے طور پر سامنے آتا ہے. انفیکٹ میڈیا کو بڑی کریڈیبل انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہیں. I think that they try to dig out, وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بہت سارے پرابلمز ہوں، لیکن جو چیز ایک پریس ریلیز کی فارم میں آ رہی ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ، فرام سم کارپوریشن سائڈ، تو وہ ایک بڑی کریڈیبل انفارمیشن کے طور پر سامنے آ رہی ہوتی ہے. تو انفیکٹ میڈیا کو ایسی کریڈیبل انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہیں جو کہ کسی آرگنائزیشن کی طرف سے ہی آ رہی ہیں.
bahut credible. Media do not have to bring about any kind of change in them. Even media do not need to alter them. So these can very easily be put up in the media contents. या उनको टीवी पे ले आ जा सकता है, उनको न्यूज़पेपर्स में भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. तो ये एक जिसे हम कह सकते हैं कि रिलायंस ओवर द पीआर इंफॉर्मेशन, ये मीडिया की एक नीड के तौर पर सामने आ रही है. बिकॉज all the time media itself cannot go for cultivating sources and then digging out information and then putting them into the media. Rather media can rely on PR function as well, और उनको media को एक बड़ी credible information मिल रही होती है and then media make them part of it. Last point is in fact the FLAC. एक तरह से आप कह सकते हैं कि FLAC is considered as a means of discipline. मीडिया के अंदर डिसिप्लिन के जो तरीकाकार है वो फ्लैग के थ्रू बेहतर हो सकता है. प्रोपेगेंडा मॉडल दैट हैज बीन गिवन बाय नॉम चॉम्स्की एंड हरमन, उसमें फ्लैग की एक सिग्निफिकेंस है, उसकी इंपॉर्टेंस है. उसमें फ्लैग इनफैक्ट है क्या? इनफैक्ट वो नेगेटिव रिस्पॉन्सेज दैट ऑफन ऑन मीडिया रिसीव अबाउट इट्स रिपोर्ट्स, अबाउट इट्स एक्टिविटीज, वो इनको हेल्प करती हैं कि दे शुड कीप देयर बिहेवियर अप टू डेट or up to the mark and up to the expectation of the wishes of the people. Media are as much popular as the people consider them credible. So you become credible once you are meeting the expectations of the people, those who watch you and those who read you. So FLAC in fact are the feedback, is the kind of negative response, is the kind of you see लोगों की तरफ से जो opinions आ रही होती हैं, वो ओपिनियंस इनफैक्ट आपके बिहेवियर को, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज को गवर्न करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं. एक तरह से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर बन रही होती हैं. व्हाट मीडिया शुड गिव एंड व्हाट मीडिया शुड रेस्ट्रेन, you decide actually these things on the basis of the kind of response in fact you get from the people. तो FLAC एक again एक filter के तौर पर सामने आ रहा है. If people do not like to watch certain kind of information, so that will become a filter and you will stop doing this thing, stop giving this thing to the people. So ये एक नॉम चॉम्स्की के जो मॉडल है उसमें एक फिल्टर के तौर पर सामने आ रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट फिल्टर है, और नॉम चॉम्स्की का मॉडल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. इनफैक्ट डेफिनेशन तो बहुत ज़्यादा और डिस्कशन इस पर बहुत ज़्यादा हो सकती है कि ये मॉडल किस तरह से फिर एक्सेप्ट हुआ, इसके जो फ्लॉज और इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो क्या हैं, इस पर भी डिस्कशंस हो सकती है. बट हियर माय कंसर्न वाज टू गिव यू दैट व्हाट वेज नॉम चॉम्स्की एंड हरमन इज इन फैक्ट थ्योराइजिंग इट्स प्रोपेगेंडा मॉडल, उस पर हमने बात की. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन था दिस वाज ऑन प्रोपेगेंडा. उसके डिफरेंट मेथड्स कौन से हैं, डिफरेंट टेक्निक्स उसकी कौन सी हैं, और प्रोपेगेंडा मॉडल जो नॉम चॉम्स्की का बहुत मशहूर मॉडल है वो इनफैक्ट क्या बात करता है, उसमें जो डिफरेंट फिल्टर्स हैं उनको हमने डिस्कस करने की कोशिश की. इस डिस्कशन का इख्तिताम इसी पॉइंट पे होता है कि नॉम चॉम्स्की के जो फिल्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर्स कंसीडर किए जाते हैं. यहाँ पे मैं इस लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ. अगली क्लास तक के लिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.